عثمان ڈار صاحب کل آنسو گیس آپ کے اوپر بہت پڑ رہی تھی، اور آپ جیسے ورکرز کی قدر کرنی اس لیے چاہیے کہ آپ لوگ بگوڑے نہیں ہیں، بھاگتے نہیں ہیں، پروٹیسٹ میں لیڈر کے ساتھ ہیں. جو بھی لیڈر کی کال ہے، طریقہ کار میں اختلاف ہے، مجھے ہے کہ سڑکیں وڑکیں بند نہیں ہونی چاہیے، لیکن ویری ویل ڈن، آپ ساتھ کھڑے رہیں، دوڑے نہیں ہیں. دیکھیں مل صاحب، میں ابھی یہ جو ویژولز آپ دیکھیں، ایک تو میری آواز اس کوئی بات ٹیئر کل وہ گیس ان کی کی وہ وجہ سے فوٹیج بھی دکھائیں جی، ان کو آنسو گیس کل کیا بہت پڑ کہتے رہی ہیں اس وجہ سے نہیں آواز ٹھیک ہے. عمر ایوب کا میں نے دیکھا ہے، ان کو بیچارے کو بہت چوٹیاں لگی ہیں، مجھے بہت دکھ ہوا ہے ان کا. حماد کی آنکھ پہ میں نے چوٹ لگی ہوئی دیکھی ہے، تو ان ساروں کے لیے دعا ہے، اللہ ان کو تو بوہان انٹرچینج پہ عمر ایوب صاحب، جب یہ پولیس تھی اوپر ملک صاحب کھڑی اور برج کے اوپر، اور اتنی شیلنگ کر رہے تھے، اتنی وہ اوپر ہوائی فائرنگ بھی کر رہے تھے، تو میں عمر ایوب کی بہادری کو، اور وہ ساری ٹیم، شوکت بٹی صاحب بھی تھے ہمارے ساتھ اور دیگر ہمارے ٹیم ممبرز تھے، ان سب کی بہادری کو میں سلام پیش کرتا ہوں. اب ملک صاحب یہ جو آپ ویژولز دکھا رہے تھے نا، اگر آپ پاکستانیوں کو یہ نہ بتائیں کہ یہ اسلام آباد میں ٹیئر گیسنگ ہو رہی ہے یا لاٹھی چارج ہو رہا ہے یا پنجاب جو میدان جنگ بنا تھا، تو ٹرسٹ می ایسے ہی لگے گا کہ جیسے یہ فلسطین اور مقبوضہ کشمیر کے ویژولز. ہم بچ سکتے تھے نا اس میں، آپ کی ذمہ داری سب سے بڑی تھی، آپ بچ سکتے تھے اس صورتحال سے. ملک صاحب، ہم نے تو کسی سطح پہ نہیں کہا کہ ہم کو انتشار کرنے آ رہے ہیں. آپ کے پروگرام میں میں کہتا رہا ہوں جی کہ پرامن حقیقی آزادی مارچ ہوگا. کیا ملک صاحب 3.5 سال انہوں نے 3 لانگ مارچ نہیں کیے، 2 دھرنے نہیں انہوں نے دیے؟ آپ بتائیں کسی کے گھر ریڈ ہوئی؟ میرے اپنے گھر پولیس دیواریں پھلانگ کر ہماری خواتین کو ہراساں قابل مذمت ہے. کسی کے گھر ہم نے بھیجی ہو. سیالکوٹ سے ان کے MNA ہیں، بتائیں ان کے گھر چھاپے مروائے ہیں اس طرح سے؟ کیا انہوں نے دھرنے نہیں دیے؟ کیا انہوں نے لانگ مارچ نہیں کیے؟ پورے پنجاب کو ملک صاحب کل انہوں نے ایک پاکستان چیز میں آپ کو بتاؤں، میدان جنگ بنا ہوا